گناہوں کا تیسرا اثر اولاد پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، نواسوں پر ہوتا ہے، نسلوں پر ہوتا ہے، بعض دفعہ خاندانوں پر ہوتا ہے، پوری کی پوری فیملیز پر ہوتا ہے۔ وہ صابرہ، زاہدہ، مثالی خاتون، کیا اس کی عظمت تھی جس نے صبر کے دامن کو تھاما۔ اللہ رب العزت نے صبر کی برکت سے اس صحابیہ کو بیٹے کی لاش دیکھ کر بھی جس نے صبر کیا، خامن کی تھکاوٹ، اس کے سفر کا خیال رکھا، اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کیا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس خوبصورت رات لگانے کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے، ہمت کی وجہ سے، لاش کو دیکھ کر بھی دل پہ پتھر باندھ لینے کی وجہ سے، اپنے آنسوؤں کے ضبط کرنے کی وجہ سے پیغمبر نے دعا دی، اللہ تمہاری رات میں برکت دے۔ اللہ نے ان کو 7 بیٹے دیے اور 7 ہی حافظ قرآن دیے۔ مبارک جو کئی سال تک ایک باغ میں ملازم رہا، باغ کے مالک نے کہا ذرا پھل لے کے آؤ، لے کے آیا تو ترش تھا۔ پوچھا مالک تجھے اتنا بھی نہیں پتا؟ مبارک تجھے اتنا نہیں پتا؟ اتنے عرصے سے میرے پاس کام کر رہے ہو۔ جواب دیتا ہے تمہارے باغ کا راکھا تو رہا ہوں، چاکھا نہیں رہا، رکھوالی کی ہے، چسکے نہیں لیتا رہا، کھاتا نہیں رہا، اتنے عرصے کے اندر جو ذمہ داری تھی اسے پوری کرتا رہا ہوں۔ اللہ نے اس کو بھی جو اولاد دی، اللہ نے اسے پھر وقت کا امام عبداللہ ابن مبارک بنایا تھا۔ اولاد پر اثر ہوتا ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے بیٹے میں کبھی کبھی تیری خاطر سجدے لمبے کرتا ہوں کہ جتنے لمبے سجدے میرے ہوں گے اتنی اللہ تیری حفاظتیں کرے گا۔ والد گرامی رحمہ اللہ کے پاس ایک مہمان آئے، شاگرد تھا، اللہ نے اس کو بڑی عزت دی تھی، خدمت کی، تواضع کی، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے اور تو کیا سمجھتا ہے؟ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا متقی ہے، تیری بڑی عزتیں ہیں، تیری بڑی شہرتیں ہیں، تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تیری محنت بھی ہے، لیکن اصل تیرا باپ نیک تھا اور اس کی دعائیں ہیں جس وجہ سے اللہ نے تجھے یہ عزت دی ہے۔ جناب موسیٰ، جناب خضر لمبا سفر طے کرتے ہیں، سمندروں کا سفر، جزیروں کا سفر، جھاڑیوں کا سفر، مشکلوں کا سفر، تکلیفوں کا سفر، ایک وادی میں جاتے ہیں، وہاں کی بستی کے لوگ پیغمبر کو اور وقت کے ولی کو کھانا تک نہیں پوچھتے، ضیافت تک نہیں کرتے، ایک دیوار کو دیکھتے ہیں گری پڑی ہے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں جناب خضر یہ کیا بات، یہ اتنے بے مروت لوگ آپ بغیر مزدوری کے ان کی دیوار سیدھی کرنے لگ گئے ہیں؟ جو جواب دیتے ہیں نا قرآن کی روشنی میں، مفہوم قرآن کا ہے، الفاظ اللہ کے اس بندے عبید الرحمن کے ہیں۔ جناب خضر جواب دیتے ہیں موسیٰ وقت کے نبی اور ولی کو ایک لمبا سفر اللہ نے اس لیے بھی کروایا ہے کہ اس دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ باپ چھپا کے چلا گیا تھا، باپ نیک تھا، اللہ نے نبی اور ولی کو بھیجا ہے کہ دیوار چن لو، بچوں کو خزانہ مل جائے گا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے وقت کا نبی اور ولی بیٹوں کی خزانے اور وراثت کی حفاظت کرنے پہنچے ہوئے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا
رحمة من ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. میں پورے یقین اور ایمان سے کہتا ہوں ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے. ہم تو بڑے خطا کار ہیں، بڑے ہی سیاکار ہیں. جو کچھ اللہ اس گناہگار زبان سے الفاظ کہلوا دیتا ہے، قرآن جاری کر دیتا ہے، منبر پہ کھڑا کر دیتا ہے، میرا ایمان اور یقین ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں، ان کی نیکی اور ان کا تقوی ایک بنیادی وجہ ہے. گناہوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے. تیسرا اثر اولاد پر ہوتا ہے. ہزاروں صدیاں گزر گئی، یہودی اپنی حرکتوں سے آج تک باز نہ آئے. ان کے باپ دادا نبیوں کے قاتل تھے، نبیوں کے قاتل تھے، اللہ کے گستاخ تھے. واحد یہ ایسی گستاخ قوم ہے جس نے اللہ کے بارے میں کہا ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہے. نحن اغنیاء، ہمارے پاس پیسے ہیں، وہ ہم سے مانگتا ہے، وہ صدقہ مانگتا ہے، وہ زکوٰۃ مانگتا ہے. ایسی گستاخ قوم. جناب عیسیٰ پہ مقدمہ چلتا ہے اور یہودی عدالت فیصلہ کرتی ہے عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، برابا ڈاکو کو رہا کر دیا جائے. وہ ان کے باپ دادوں کی خطائیں اور ان کے جرم، ان کے پاپ اور ان کی گستاخیاں، اللہ ان پہ اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا، ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی نسلیں آج تک سزائیں بھگت رہی ہیں. وہ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدلے گئے. بعض دفعہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اولاد کا قصور کیا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اولاد راستہ نہ بدلے. اگر باپ گناہگار ہے لیکن اولاد نے راستے کو بدل لیا، توبہ کر لی تو اور راہیں ہو گئی. اسی طرح سے اگر باپ نیک ہے لیکن اولاد بری ہو گئی، اس نے اپنے باپ کے راستے کو بدل دیا تو پھر معاملہ اور ہے. لیکن اگر باپ مجرم ہے اور اس کی اولاد اسی راہ پہ چل رہی ہے تو اولاد کی اپنے جرم بھی اور اس کے باپ کے تاریخی جرم بھی پھر اس کے کھاتے میں پڑ کے ڈبل ٹرپل جرم اس کا بن جاتا ہے. اگر انسان خود نیکی کی راہ پہ، ماں باپ بھی نیک ہوں تو اس کو دوہری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی، اپنی قوم کو جمع کر کے بتا دو اذا اطعت رضیت واذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من البلد. جب میری اطاعت کی جائے میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہو جاتا ہوں میں رحمت بھیجتا ہوں، جب میں رحمت بھیجتا ہوں تو میری رحمت 7ویں نسل پہ بھی اثر کر جاتی ہے، اور جب میری نافرمانی کی جائے تو میں ناراض ہوتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت کرتا ہوں. وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری لعنت بھی بعض دفعہ 7ویں نسل تک اثر کر جاتی ہے.